ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھرداری کا وہ کرواتی ہیں. کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں. پہلے میں نے کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا, لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا. کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں, مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. اب میں بہت پریشان ہو گئی ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی, کتنا بھی دل صاف ہو, سالی نامحرم ہے, بھابھی نامحرم ہے, ان کے ساتھ بے تکلف ہونا, ہاں ہاں ہو ہی گپیں لگانا, ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے, ناجائز ہے. اسلام نے پابندی لگائی ہے. اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی ہوتا یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے, برباد ہو چکا ہے, گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی ہے, اس کی بہن سے, وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے, تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے, آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے. مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. آپ بولے بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے, آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں, آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے, میری بہن سے نہیں ہوئی. اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو, کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو. تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے. اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی ہے. تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے. الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں, شو مارنے کے لیے نہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ. تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے. ہمارے والد صاحب کا گھر تھا, 200 گز کا گھر تھا, کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو. 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور چاروں کی زوجات بھی رہتی تھی. اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابیاں ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی. ہم رہے ہیں, کئی سال اکٹھے رہے ہیں. بھابیاں ہم سے پردہ کرتی تھی, میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں. حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں, لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا, اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فری ہو رہے ہیں, بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں. ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے, کیا بےہودگی والا ماحول. تو بالکل غلط ہے. اس کو ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں. کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے, میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا, نہ میں شبہ کر رہا ہوں. اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم. آپ کی بہن ہے اس سے بے تکلف ہوں, اپنی خالہ سے پھپھی سے بے تکلف ہوں, اپنی بھانجی بیٹی سے, سوتیلی بیٹی سے, یہ آپ کی بیٹیاں ہیں, پوتیاں, نواسیاں, یہ آپ کی اولادیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے سکتے ہاں ہاں ہو. ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے, وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا. تو میں جس سے جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ, وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا ہے کہ نہیں لیا ہوا. میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا, تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں, یہ الزام غلط ہے. تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں, بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی. آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے کی اجازت نہیں, اور اپنی بہن کے بھی کلو تھوڑے ٹائٹ کریں, آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے. آپ کیا شادی شدہ یا کنواری ہوئی سالی سے اگر ریلیشن ہو جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو سالی سے ریلیشن حرام ہے, بہت بڑا جرم. وجہ اس کی یہ کہ اس سے نکاح جب حرام اللہ نے کر دیا تو زنا تو اور زیادہ حرام ہے اس سے. لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی خدا نخواستہ سالی سے کسی کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی سے نکاح خراب نہیں. بیوی سے نکاح جب خراب ہوتا ہے جب بیوی کی ماں سے یا بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی اس سے اگر اللہ نہ کرے کوئی ریلیشن ہو جائے, یا بیوی کا ریلیشن ہو جائے شوہر کے باپ سے, یا شوہر کا کوئی پہلی بیوی سے بیٹا ہے. اسلام نے حکم کیا دیا, آپس کی رضامندی سے بھی اگر کیا ہے تو عورت کو بھی صرف یہ نہیں کہ حرام کام کیا, سزا بھی ملے گی. اور سزا اللہ نے بتا دی, 100 کوڑے عورت کو اور 100 کوڑے مرد کو مارے جائیں گے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اور یہ سزا جاری کرنے کے معاملے میں تمہارے دل میں نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے. بعض صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, رحم دل ہوتے ہیں. اسلام تو بڑا وسیع مذہب ہے, دل کسی پہ طرز کھانا. اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ جو میں ہوں وہ مجھے پتا ہے, میں جو ہوں وہ مجھے پتا ہے. جب دلیل سے جرم ثابت ہو جائے گا تو 100 کوڑے زانیہ کو مارے جائیں گے اور 100 کوڑے زنا کرنے والے مرد کو مارے جائیں گے. اور اس معاملے میں نرمی سے کام نہیں لینا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ سزا ان کو بند کمرے میں نہیں دی جائے گی, کھلے عام چوک پہ ساری دنیا اس سزا کو نافذ ہوتے ہوئے دیکھے گی.
سمجھتے ہو اسلام میں جتنی سزائیں ہیں کھلے عام ہیں، بند کمروں میں نہیں ہے، کیونکہ سزا کا بنیادی مقصد لوگوں کو روکنا ہے۔ بند کمرے میں دو گے تو کیا پتا چلے گا کیا ہو رہا ہے؟ تو کھلے عام اس کو 100 کوڑے مارو۔ اور یہ ہے کنوارے کے بارے میں، کنواری لڑکی اور کنوارا لڑکا۔ شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے تو پھر اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے ہلاک کیا جائے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے اور اجماع امت ہے، اس پر اجماع امت ہے، تو ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں زانی مرد وہ صرف زانی عورت میں ہی رغبت رکھتا ہے، اور زانی عورت کی طرف رغبت بھی کس کو ہوتی ہے؟ زانی مرد۔ جو پاک دامن لوگ ہیں وہ نکاح چاہتے ہیں پاک دامن عورتوں سے، اور پاک دامن عورتیں کس سے نکاح چاہتی ہیں؟ پاک دامن مردوں سے۔ آج کل لوگوں کو چاہیے بے پردہ لڑکیاں، بالکل ہی ایسی آوارہ قسم کی، جو آپ کی نیچر ہوگی آپ کو ویسی ٹائپ کی چیز چاہیے ہوگی۔ اسی طرح بعض لڑکیوں کو چاہیے ہوتے ہیں ماڈرن، بالکل یہ مولانا ٹائپ کا آدمی، نمازی روزے پرہیزگار، وضو کر رہا ہے، یہ کیا ٹوپی ڈرامہ، معاذ اللہ نقل کفر نباشا۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے، ہمیں تو ماڈرن بندہ چاہیے، لینڈ کروزر میں گھومنے والا ہو۔ مولوی بھی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں آج کل، تو ان کا لینڈ کروزر یہ والا نہیں ہوتا جو مولویوں کا ہوتا ہے، ان کا یہ بالکل پیچھے سے چھت نہ ہو، اوپر والی چھت بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اوپن، اور گھر کی دیواریں نہ ہو، گھر کی دیواریں نہ ہو، یہ تکلف نہ ہو دیواروں کا، چھت وت نہیں ہونی چاہیے گھر، اتنی جیسے ماڈرنزم پھیل رہا ہے نا۔ تو ان خواتین کو میں کہتا ہوں، ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا میاں لڑکیوں میں دلچسپی بہت لیتا ہے، میں بہت ٹینشن میں آئی ہوئی، آفس میں بھی دوستیاں ہیں اور جھمیلے لڑکیوں کے ہر وقت۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کے لیے رشتہ آیا ہوگا کسی تبلیغی جماعت میں وقت لگے ہوئے آدمی کا، اس کی داڑھی واڑی ہوگی، آپ نے ملا کہہ کے رد کر دیا ہوگا کہ ہمیں یہ مولانا ٹائپ کا نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے لبرل۔ کہتی بالکل ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا لبرل مل گیا نا، لبرل تو یہی کرتا ہے بھائی، لبرل کیا کرتا ہے؟ وہ تو یہی کرتا ہے، آزاد ہے، براڈ مائنڈڈ ہے۔ یہ کیا ہے نظریں جھکانا، لڑکی کو دیکھ کے وہاں سے انٹی گزر رہی ہیں استغفر اللہ کہہ کے نظر نیچے کر لینا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو پرانے زمانے کے دقیانوس قسم کے لوگ، ان کا کام ہے۔ ماڈرن لوگ ایسے تھوڑی کرتے ہیں۔ ماڈرن لوگوں کی نظر میں لڑکیاں بے پردہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، کپڑے ہیں نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھ لیا تو کیا ہو گیا، چھیڑ دیا تو کیا ہو گیا بھائی، سوری کر لو۔ تو ان کے ہاں یہ چیزیں کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو پاک دامن مرد ہیں ان کو کس میں رغبت ہوتی ہے؟ پاک دامن عورتوں میں۔ دیکھو اللہ نے جنت کی حوروں کی جو تعریف کی ہے نا، حوروں کی، ان حوروں کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ ہے کہ ان میں حیا ہوگی، قاصرات الطرف عین، بہت خوبصورت اور حیا والی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جو جانے والے لوگ ہیں نا، اللہ کو پتہ ہے وہ حیا کو پسند کرتے ہوں گے، اس لیے ان کے لیے حیا والی عورتوں کا اللہ نے انتظام۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا۔ خیر ہم آگے چلتے ہیں، یہ رہ نہ جائے۔ والذین یرمون المحصنات، اب چونکہ زانی کی سزا بہت سخت ہے، اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ لوگ خامخواہ میں پاک دامن مردوں پہ، پاک دامن عورتوں پہ تہمتیں لگانا نہ شروع کر دیں اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے۔ بعض دفعہ آپ کو کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہے، توہین رسالت کا کیس بنا کے اس کو کیا کر دیا اندر۔ ہمارے کنٹری میں بے گناہ درجنوں لوگ جیل کی دیواروں کے اندر ہیں جو توہین رسالت کے مرتکب تھے نہیں، لیکن ان پر کیس بنا کے ان کو اندر ڈال دیا گیا اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے۔ یہ ہوتا ہے مذہبی، بعض مذہبی لوگ، سب کی بات نہیں کر رہا، وہ مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں اور شو یہ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ تو یہاں بھی یہ ممکن تھا کہ کوئی جب پتا چل گیا بھائی زنا اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی بدنامی، تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے کہ اس نے زنا کیا ہے۔ اس کا اللہ نے سد باب کیا۔ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور 4 گواہ نہ لے کر آئیں۔ عام گواہی کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، زنا ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ؟ 4 گواہ۔ اس لیے کہ جب سزا بڑی ہے تو اس کے ثبوت کے لیے جو پروسیس ہے وہ بھی اتنا ہی مشکل رکھ دیا شریعت۔ جرم بڑا ہے تو بھائی اس کے لیے ثبوت کے لیے معیار بھی اتنا اونچا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو، توہین رسالت کی سزا پاکستان میں کیا ہے؟ قتل ہے نا، تو جرم بڑا ہے، سزا بھی کیا ہے؟ بڑی ہے۔ تو اس کے لیے بھی قانون یہ ہونا چاہیے کہ ثبوت بھی اور شک و شبہ سے بالکل بالاتر، 2 ٹوک اور واضح لفظوں میں توہین ہونی چاہیے جس کا کوئی دوسرا مطلب نہ بنتا ہو۔ اس میں زبان کا لڑکھڑا جانا،
اور کہہ کچھ رہا تھا نکل کچھ اور گیا. اگلے کو موقع دینا چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم سپریم کورٹ قانون میں یہ اناؤنس کر دے, یہ فیصلے کے وقت سنا دے کہ اتنے سارے شبہات پیدا ہو گئے ہیں جن شبہات کی وجہ سے جرم ثابت نہیں ہو رہی, تو آپ سپریم کورٹ کی کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ کسی پر توہین کا جو ہے نا الزام لگا. اب ہوتا کیا, میں آپ کو میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا, یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا. ہمارے ہاں اس قانون کا کیسا غلط استعمال ہو رہا ہے. اصل میں خود نہیں اندر گئے نا, کسی دن تم پہ الزام لگے کسی تمہاری غلطی جو تم جان کر نہیں کر رہے ہو, اور خود اندر ہوگے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارے ہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کسی نے کوئی پوسٹر پھاڑ دیا, اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. اس کی دیوار خراب کر دیا آپ نے, پوسٹر لگا دیا, وہ پوسٹر پھاڑ دیا اس نے, وہ نیچے کہیں نالی میں گر گیا. آپ کو ویسے ہی انتقام لینے کا شوق تھا, کوئی مسئلہ چل رہا تھا آپ کا اس کے ساتھ, یا آپ نے اس کو, وہ غیر مسلم ہے, آپ نے اس کو ورغلایا, اس کو ٹارچر کیا, اس کے مذہب کو برا بلا کہا, اس کے بڑوں کو آپ نے برا بلا کہہ کے اتنا ٹارچر کیا کہ اس کی زبان سے بھی کوئی لفظ آپ کے خلاف یا اسلام کے خلاف نکل گیا. آپ نے فوراً بندوں کو جمع کیا, دیکھو یہ نبی کو ایسے کہہ رہا ہے, دیکھو اس نے قرآن کی توہین کی ہے, دیکھو اس نے یہ کیا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کہا بھی ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے نہیں کیا اس نے. ایک لوگوں کا جم غفیر اکٹھا ہو جائے گا اور جائیں گے تھانے رپورٹ کرانے کے لیے. اتنے لوگ اس میں, آج ہر آدمی سمجھتا ہے آج مجھے عشق رسول کو ثابت کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے. چرسی بھی آپ کا ساتھ دیں گے, ہیروئنچی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, محلے کے بڑے بڑے غنڈے جن 20 بندوں کو قتل کر چکے تھے, آج تک کبھی انہوں نے کوئی سنت پوری نہیں کی ہوگی, لیکن ان کو بھی موقع ملے گا کہ آج ہمیں موقع ملا ہے ہم توہین رسالت کے مرتکب کو کیفر کردار تک پہنچائے. وہ اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ حقیقت میں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. پھر آپ پہنچ جائیں گے تھانے. ایس ایچ او صاحب کو پتا ہے اگر میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی پورا ہجوم میری بوٹیاں کووں کو کھلائے گا. سمجھ رہے ہو, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. یہ قوم کا جذباتی پن ہے جو میں بتا رہا ہوں, نہیں سمجھ میں آ رہا نا تو کبھی آپ کے اوپر پڑے گی تو پتا چلے گا. پھر جناب ایف آئی آر بھی کٹے گی, تمہارا باپ بھی کاٹے گا ایف آئی آر کو. پھر جب عدالت میں مقدمہ چلے گا, جج کو پتا ہے اگر میں نے جیل نہیں کیا تو قوم مجھے میری بوٹیاں کس کو کھلائے گی, کووں کو کھلائے گی. سمجھتے ہو. اور ادھر سے جو وکیل ہوگا نا, جو اس کی طرف سے وکیل ہے جس پر فرد جرم لگی ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کا زیادہ دفاع کیا تو میری بوٹیاں کس کو کھلائی جائیں گی, کووں کو. بتاؤ ایسے موقع پہ انصاف ملے گا کسی کو؟ نہیں. یہی بات سمجھ میں. پھر جب وہ کیس اس کے اوپر چلے گا, ہر جج پہنائے گا کہ یار یہ آگے کسی کو, پھر کیس چلتا ہے لمبا. پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے حکومت قادیانیوں سے ملی ہوئی ہے, سیدھا سیدھا لٹکا کیوں نہیں رہی اس کو, مجرم کو. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ حکومت یہودیوں کی ایجنٹ ہے. پھر اگر اوپر جا کے کسی جج نے اس کو, اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ نیچے جو اس کے جس پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے نا, اس کے رابطے ہو جاتے ہیں فرانس سے, امریکہ سے, لندن سے, کہ بھائی دیکھو میں اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہوں. ان کا قانون ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں واقعی محفوظ نہیں ہیں, آپ ثابت کر دیں, آپ اسائلم داخل کریں, وہ آپ کو نیشنلٹی دے دیں گے. میں ہانگ کانگ ہو کر آیا ہوں, سینکڑوں نہیں ہزاروں پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم پہ حملہ ہوا, جھوٹے حملے کروا کے کیس داخل کر کے ہانگ کانگ کی نیشنلٹی لے لی. پڑے ہوئے وہاں پڑے ہزاروں ہیں. نیشنلٹی نہیں بھی ملتی تو وہ اسٹے کی اجازت دے دیتے ہیں آپ. تو اس بیس پر بھی پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ غیر ملکی طاقتیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, اور حکومت بھی غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ تو ہیں ہی سارے وہاں کے ایجنٹ. پھر اگر سپریم کورٹ بری کر دے اور قانون میں لکھ دے کہ جی اتنے پوائنٹ ہیں, اتنے شبہات ہیں جس کی وجہ سے ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے توہین کا ارتکاب کیا ہے, تو سپریم کورٹ کو گالیاں, وہ معین اختر کے ماموں جیسے گالیاں دیتے تھے نا. پروگرام دیکھیں آپ لوگ آج میرے مشورے پر, معین اختر اور انور مقصود کا پروگرام ہے, جس میں انور مقصود معین اختر سے پوچھ رہے ہیں آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں, نلکے میں پانی نہیں آتا, نلکے کو گالیاں. سمجھ رہے ہو, اتنی بجلی ہے نہیں, بل پورا آتا ہے, کس کو گالیاں, KESC والوں کو گالیاں. مالک مکان کوئی سہولت دیتا نہیں, کرایہ لینے آ جاتا ہے, مالک مکان کو گالیاں. جب کرایہ نہیں دیتے تو پولیس کو بلاتے ہیں, پولیس کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں کہ پولیس والے کہتے ہیں ہم نے یہ پارٹس کا نام کبھی سنا بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو وہی کام ہمارے ہاں عوام کر رہی ہوتی ہے
تو قوم میں جذباتی پن کچھ ضرورت سے زیادہ ہے، میچور نہیں ہے ہماری قوم. مذہب کا غلط استعمال کر کر کے آپ اپنے اوپر پابندیاں ملک میں لگاؤ گے. پاکستان ابھی گرے لسٹ میں ہے اور یہی حرکتیں تھوڑے دن اور چلی تو بلیک لسٹ میں آ جائے گا. پھر جب تمہیں کھانے کو روٹی نہیں ملے گی، پہننے کو کپڑا نہیں ملے گا، گالیاں دو گے اپنے حکمرانوں کو. وہ تو ویسے ہی دیتے رہتے ہو، مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے. کچھ گالیاں تو صحیح بنتی ہیں، کچھ غلط بنتی ہیں. صحیح اور غلط میں فرق کیا کرو، سوچ سمجھ کے گالی دیا کرو کہ یہ والی گالی یہاں فٹ ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بنتی ہے تو آپ دو بھائی، ثواب ملے گا آپ کو. نہیں بنتی تو نہیں دو. ہر چیز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جس کو ہم نے غلط کہہ دیا تو اب ہر اس کے کام میں غلطی تلاش کرنی ہے. جس کو صحیح کہہ دیا اس کے ہر غلط کام کو بھی صحیح قرار دینے کی کوشش کرنی ہے. حکمران بہت سارے کام غلط کرتے ہیں لیکن کچھ صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہماری قوم کی عادت کیا ہے، اگر آپ اپوزیشن میں اس کے صحیح کو بھی آپ نے غلط کہنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور اپنے والے کے ہر صحیح کام کو بھی، ہر غلط کام کو بھی آپ نے صحیح کہنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو اب دیکھو قرآن نے کیا بیان کیا. زنا کی سزا سخت ہے نا، تو اس کے ثبوت کے لیے قرآن نے معیار بہت اونچا کر دیا ہے. تو توہین رسالت کی سزا اگر قتل ہے، اس کے ثبوت کے لیے بھی معیار کیا ہوگا، بہت اونچا ہوگا. ہر شک کا فائدہ مجرم کو ہوگا. جہاں تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو، دیکھو زنا میں کیا ہے، 4 آدمی گواہی دیں گے عدالت میں جا کے. کتنے گواہی دیں گے؟ 4. فقہا نے بیان کیے جہاں بھی جج کو ذرا سا تردد ہوا نا کہ کچھ گڑبڑ ہے، فوراً سزا کیا ہوگی، ساقط. شک کا فائدہ کس کو پہنچایا جائے گا، مجرم کو. وجہ کیا ہے کہ ایک بے گناہ آدمی مارا جائے یہ بدترین ہے اس سے کہ 100 گناہگار چھوٹ جائیں. زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا، اس نے زنا کیا تھا مگر سزا نہیں ملی، معیار گواہ اس معیار کے نہیں تھے، تو یہ اتنا برا نہیں ہے. لیکن آپ نے معیار گرا دیا اور اس کی وجہ سے کوئی بے گناہ پہ زنا کی تہمت لگ کے اس کو سزا دے دی، یہ بہت خطرناک ہے. تو دنیا کا اصول ہے، اسلام کا بھی اصول ہے، جرم ثابت ہونے میں اگر ذرا بھی تردد ہو تو اس تردد کا فائدہ کس کو پہنچایا جاتا ہے، مجرم کو. جرم ثابت کرنے کے لیے دلائل چاہیے ہوتے ہیں، سزا کو ٹالنے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، ثابت ہونے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب فقہا نے کیا بیان کیا، کیونکہ زنا کی سزا بہت سخت ہے تو 4 مرد ہوں گے، اس میں عورت کی گواہی بولو نہیں چلے گی، اس لیے کہ اس میں تھوڑا سا امکان ہے، تھوڑا سا امکان. کیونکہ خواتین کی عادت ہے کہ جب کسی کو بدنام کرنا چاہتی ہیں سب سے بڑا حربہ ان کے پاس فحش الزام لگانا ہوتا ہے. یہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں ہمیں بہت دیکھنے کو ملتا ہے، میاں بیوی کے جھگڑوں کہ جب مسئلہ ہوگا نا فوراً میرا میاں، کیونکہ اس الزام کو لوگ جلدی قبول کر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس کی بیوی ہے، یہ گھر کے حالات زیادہ جانتی. میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسا کرتی ہیں، اور جو بیان سن رہی ہیں وہ تو بالکل کبھی بھی نہیں انہوں نے ایسا کیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فحش الزام لگانے کے معاملے میں مردوں میں کی بجائے عورت میں یہ الزام کا ریشو زیادہ ہے. یعنی مرد بھی فحش جھوٹے الزام لگا سکتے ہیں مگر عورتوں میں یہ والے الزام لگانے کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے. جب بدنام کرنا ہوگا یہ بندہ ایسا، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، اس میں بعض دفعہ صحیح بھی الزام ہوتے ہیں لیکن بہت دفعہ غلط الزام بھی ہوتے ہیں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورت کو بیعت کیا کرتے تھے تو آپ ان سے یہ ایگریمنٹ لیتے کہ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، کسی پر کبھی زندگی بھر فحش الزام نہیں لگاؤ گے. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے یہاں شریعت نے مجرم کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ اس پہ سزا ٹلے، یہاں شریعت نے کہا کہ مرد گواہی دے گا تو مانا جائے گا، عورت کی گواہی یہاں معتبر نہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے عورت سچ بول رہی ہو، لیکن معیار کو اونچا کرنے کے لیے اسلام نے کیا قانون بنایا کہ مرد گواہی دے گا. دیکھو میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا اس کو کھوپڑی میں بٹھاؤ کہ سزاؤں کے معاملے میں اسلام کا معیار کتنا سخت ہے اور ہمارا معیار کتنا ہلکا ہے. تو ہم اس ہلکے معیار کو عشق مصطفیٰ قرار دیتے ہیں. تو یہ قرآن و سنت سے آگے نکلنے کی کوشش ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ پولیس کا کیس ہے میرے بھائی، ایسے سمجھنے والی باتیں نہیں ہیں. اسلام کہہ رہے کہ بہت اونچا معیار کرو اگر سزا سخت ہوگی، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، نہیں ہم توہین رسالت یا اس کے معاملے میں ہم کسی کی نہیں سنیں گے. اور ایسے ایسے نعرے ایجاد کیے ہوئے ہیں نا، وہ میں نعرے بتاؤں تو پھر ایسا نہ ہو کوئی کسی خاص تنظیم پہ جا کے فٹ کرتے کہ یہ نعرے تو یہ لوگ لگا رہے تھے. خامخواہ کی دشمنیاں، نعرے ہی غلط ہیں. جو نعرے ایجاد کیے گئے ہیں نا وہ نعرے ہی کیا ہیں، وہ شریعت کے خلاف ہیں. تو اس لیے زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. تو اسلام کیا کہتا ہے، 4 گواہ ہوں گے، وہ کیا ہوں گے، مرد ہوں گے.
فقہا پھر آگے بیان کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ادرؤ الحدود ما استطعتم، جتنا ممکن ہو حد کو ساقط کرو، یعنی جب تک پورا ثبوت نہ ہو جائے. اسی وجہ سے حضرات فقہا نے پھر اجتہاد کیا اسی حدیث کی روشنی میں کہ چاروں گواہوں کو بلایا جائے گا. جب وہ گواہی دیں گے ان کے جرح ہوگی کہ یہ صحیح بھی ہیں، ایسا تو نہیں ان کا کہ اس سے کوئی دشمنی چل رہی ہو، قرضہ نہ دے رہے ہو، اس پہ اس وجہ سے الزام لگا دیا. تو اس کو کہتے ہیں جرح. عدالت جرح کرے گی، صحیح طرح سے پرکھے گی کہ ان کا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہے. پھر جرح کرنے کے بعد جب عدالت کو یقین ہو جائے گا یہ 2 نمبر لوگ بھی نہیں ہیں، جھوٹے بھی نہیں ہیں، ان کا کوئی ذاتی مفاد بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ذاتی دشمنی ہو، کوئی سالے والے ہوں وغیرہ وغیرہ، تو پھر عدالت کیا حکم دے گی کہ رجم کی سزا میں حکم دیا جائے گا سب سے پہلے سزا پتھر آپ نے پھینکنے ہیں. جو گواہ ہے نا ان کو کہا جائے گا سب سے پہلا پتھر کس نے مارنا ہے؟ آپ نے مارنا ہے. اس لیے کہ اگر ان کے دل میں ذرہ برابر بھی چور ہوگا نا تو یہاں ان کے ہاتھ کانپ اٹھیں گے سزا دیتے ہوئے کہ یار ہم بے گناہ کو مار رہے ہیں. اگر وہاں یہ رک گئے کہ نہیں جی ہم نہیں، تو یہ اس کی علامت ہوگی، ایک شک پیدا ہو گیا کہ شاید یہ کیا کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے. اس کا فائدہ کس کو پہنچایا جائے گا؟ مجرم کو پہنچایا جائے گا. اور بھی بہت ساری شرطیں ہیں جو ابھی میں بیان کروں گا تو پورا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. اصل مقصد اسلام کا فلسفہ سمجھانا ہے کہ جہاں سزا سخت ہوگی اس کے ثبوت کے لیے معیار بہت زیادہ اونچا ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا. اس میں آپ جذباتی پن پہ آ گئے نا اگر کہ اس کو عدالت نے کیوں بری کر دیا، اس کو عدالت نے کیوں بری کر دیا، یہ تو توہین کا مرتکب تھا تو عدالت نے بری کر دیا. آپ اگر عدالت کو کہتے ہو نا یہ عدالتیں 2 نمبر ہیں، تو قوم کو بھی آپ 1 نمبر نہیں کہہ سکتے کہ ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ انہوں نے جس پر مقدمہ ڈالا وہ واقعی مجرم ہے بھی یا نہیں ہے. ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم. آگے قرآن کہتا ہے والذین یرمون ازواجہم. ہاں قرآن کہہ رہا ہے اگر فإن لم یأتوا بالشہداء، اگر یہ 4 گواہ نہ لے کر آ سکیں، فجلدوہم 80 جلدہ، تو جنہوں نے گواہی دی ہے الٹا ان کو 80 کوڑے مارو. 2 آدمی چلے گئے عدالت میں گواہی دینے، 3 آدمی چلے گئے کہ اس نے زنا کیا ہے، 4تھا نہیں لا سکے وہ، تو قرآن کیا کہتا ہے الٹا ان کو کیا کرو، 80 کوڑے مارو. کہ جب تمہارے پاس گواہی کا نصاب ہی نہیں تھا تو تمہیں خام خواہ میں کسی پہ الزام لگانے کی بولو ضرورت کیا. مثال کے طور پر آپ نے کہہ دیا معذرت کے ساتھ آپ ہے نہیں، آپ نے کہہ دیا یہ چور ہے. یہ کرتے ہیں لوگ نا. اب لوگ آپ سے پوچھنا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، ثبوت تو نہیں ہے میرے پاس لیکن مجھے پتا ہے یہ چور. بھائی جب تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے تو میں پھینکنے کی ضرورت کیا ہے بیٹھے بیٹھے؟ ایک بات خام خام ایک شرری چھوڑ دی نا معاشرے میں فساد. اب آپ قسمیں اٹھا رہے ہو، اللہ کی قسم مجھے میں یقین سے کہہ رہا ہوں یہ چور ہے. ہم کہیں گے بھائی جتنا اس کے چور ہونے کا امکان ہے اتنا ہی آپ کے جھوٹا ہونے کا بھی امکان ہے. آپ کو اگر یقین بھی ہے آپ جانو آپ کا اللہ سے معاملہ ہے. پبلک میں وہی بات کی جائے گی جس کا آپ کے پاس ثبوت ہوگا، کیونکہ یہ معاشرے میں فسادی ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے ایک شرری چھوڑ دی ہے معاشرے میں. اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. اگرچہ آپ برحق ہیں، اگرچہ آپ صحیح ہیں، لیکن اسلام آپ کو صحیح ہونے کے باوجود بھی فسادی کہتا ہے اور جھوٹا کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تم بات کر کیوں رہے ہو؟ اب دیکھو 4 آدمی گواہ دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو سزا ملے گی. 4 سے کم میں اس کو سزا نہیں ملے گی. جب سزا نہیں اس کو مل رہی تو اس کا سوائے ایک آدمی کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنے کا اور تمہاری کوئی نیت نہیں ہے. تو شریعت میں حکم یہ ہے گناہ پہ پردہ ڈالا جائے، نہ کہ گناہ سے پردہ اٹھایا جائے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. آج کوئی کہیں کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی خفیہ ویڈیو لیک ہوتی ہے، کیسے مزے سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے یہ جائز کام ہے شریعت میں؟ مجھے ایک بات بتاؤ نا، اسلام گناہ کو ہائی لائٹ کرنے کا، نمایاں کرنے کا، اس کے گناہ کو ایکسپوز کرنے کا حکم دیتا ہے یا گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے؟ تو جب پردہ ڈالنے کا حکم دے رہا ہے تو کسی کی خفیہ ویڈیو لیک کر کے یوٹیوب فیس بک کی زینت بنانا یہ برا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں جو لوگ لوگوں کی خفیہ ویڈیوز ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، جس کی ویڈیو ہے اس کو تو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں، ویڈیو چھپ کے بنانے والے کو کوئی ایک حرف بھی نہیں کہہ رہا ہوتا، حالانکہ وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں. یہ بھی ہماری قوم کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگوں کی خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں ہوٹلوں میں، وہ پکڑا گیا دیکھو، لوگ کہہ رہے ہو دیکھو اس کی حرکتیں دیکھو. بھائی اس کی حرکتیں یقیناً بری ہیں، اس کی حرکتیں خدا کی قسم اس سے زیادہ بری ہیں جس نے بند کمرے میں خفیہ کیمرہ لگایا تھا. میرے سامنے کیس آیا،
ایک صاحب کو کسی سے دشمنی ہو گئی، پیسوں کا کوئی لین دین، کوئی مسئلہ، تو اس نے اس کے کمرے میں چپکے سے کیمرہ لگوا دیا. وہ بندہ کوئی فحاشی وغیرہ کرتا تھا، لڑکیوں سے تعلقات تھے اس کے، چھپ کے، کھلے عام نہیں. اب اس نے اس کے کہیں نا کیمرے میں، کمرے میں خفیہ کیمرہ لگوا دیا تاکہ اس کو پکڑ لے کہ دیکھو اس کی لڑکیوں سے کیا ہے ناجائز. کہیں چلی گئی ہوگی کوئی لڑکی وڑکی، کوئی فاحشہ، اور پکڑ لیا اس کو، ٹریس کر دیا. اب اس کو بلیک میل کر رہا ہے کہ یہ تیری ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا. جو مجرم تھا وہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا یار میں ٹھیک ہے گنہگار آدمی ہوں، لیکن اس بندے نے، اور وہ بندہ بھی مذہبی تھا جس نے یہ کام کیا ہے، اتنی بڑی داڑھی اس کی، اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی تو مجرم ہے، میں تجھے اپریشیٹ نہیں کرتا، تو لڑکیوں سے زنا کر رہا ہے، لیکن خدا کی قسم جس بے شرم انسان نے یہ کیمرہ لگایا ہے نا، لکھوا لو مجھ سے کہ قیامت کے دن شاید اللہ تجھے معاف کر دے، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا. اس لیے کہ آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں ایسا گھسو؟ کیونکہ دیکھو انسان جب اللہ کے ساتھ، اللہ کے یعنی گناہ کرتا ہے اور اللہ کو پتا ہوتا ہے، 100 بار توبہ کرے گا، توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا. قرآن کہتے ہیں آدم سے خطا ہوئی، توبہ کی، بالکل اللہ نے ویسا ہی مقرب بنا لیا جیسے خطا سے پہلے تھے. لیکن جب آپ کا گناہ لوگوں کے سامنے آ گیا، آپ 100 بار اللہ سے، ایک بار اللہ سے توبہ کرو معاف کر دے گا، اب 100 بار بھی توبہ کرو اللہ معاف کرے گا، پبلک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اور ایسا ذلیل انسان اپنی اولاد کی نظر میں، بیوی کی نظر میں، رشتہ داروں کی، سب کیا اس کی کوئی عزت رہ جائے گی گھر کے اندر؟ کتنی بڑی سزا دے دی آپ نے اس کو. یہ کام ہمارے ہاں مذہب کے نام پہ بھی ہو رہا ہوتا. ہم کہتے ہیں ہم بندے کو نا بتانا چاہتے تھے 2 نمبر ہے 1 نمبر نہیں، اس لیے ہم نے ایکسپوز کر دیا اس کو. تو خوب سمجھ لو، جو چھپ کے تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، شریعت میں اس کے گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے، اس کے گناہ کی اس ستاری کی چادر کھینچنے کی اجازت آپ کو بولو نہیں ہے. بعض خواتین یہ کام کر رہی ہوتی ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں، کسی سے دشمنی ہوتی ہے نا، پہلے اس کو سیٹنگ کر کے پھنسائیں گے، سیٹنگ کر کے پھنسا کے خفیہ کیمرے لگا دیے، پھر قابل اعتراض حرکتوں کو کیا کر دیا، لیک کے یہ دیکھو یہ بندہ کیا ہے، یہ بندہ 2 نمبر ہے. تو لوگ، وہ بندہ ہے 2 نمبر، میں اس کو نہیں کہہ رہا، لیکن میرے بھائی جتنے جوتے اس بندے کو پڑھنے چاہیے نا، اس سے ڈبل جوتے اس عورت کو پڑھنے چاہیے، اس سے ڈبل جوتے کس کو پڑھنے چاہیے، اس عورت کو. تو یہ فلسفہ ہے جو ہمیں اس سے پتا چلتا ہے. قرآن کہتا ہے اگر 4 گواہ نہیں لے کر آئے فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو کتنے کوڑے مارو، 80 کوڑے. ایک سزا تو 80 کوڑے کی، دوسری سزا کیا ہے، ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور آج کے بعد ان کی گواہی کسی بھی معاملے میں کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے کالعدم، کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کسی کو چور قرار دینے کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی گواہی قبول ہوتی ہے، اس کو ملک کا صدر اور پراپر طریقے سے وزیر اعظم بنا دیا. گواہی تو بہت چھوٹی چیز ہے ہمارے ملک میں، پراپر طریقے سے بنا دیا جاتا ہے. الحمدللہ اب دوبارہ بننے کے چانسز اللہ نے چاہا تو ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا، اور حج 7 لاکھ سے دوبارہ کس پہ آ جائے گا، 2.5 لاکھ. اور اگر یاد رکھو سستائی ہو گئی نا تو اور بیڑا غرق ہونے والا ہے، اس کی علامت ہے، کیونکہ یہ نیچرل سستائی نہیں ہے. ہاں یہ سمجھ لو، اگر سستائی ہو گئی تو یہ اور خطرناک ہے، کیونکہ وجہ یہ ہوگی کہ اس طرح سے سستائی ہوگی کہ پھر دبا کے پیسہ لے کے کھلا دیں گے اور ہماری نسلوں کو عذاب میں ڈال دیں گے، پھر بالکل گروی ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں امریکہ سیدھا، پاکستان سیدھا امریکہ کے حوالے کر دو، کالونی بنا دو. غلامی سے بہتر ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو مان لو نا. آپ نہیں آ رہی سمجھ میں رہنے دو، پھر وہ سارا ٹاپک ہی ہمارا کہیں اور چلا جاتا ہے. وَيَدْرَأُ عَنْهَا، پھر اللہ نے فرمایا، اس میں اور حکام ہیں وہ بہت لمبے ہو جائیں گے، جلدی جو موٹے موٹے حکام ہیں میں بیان کر کے وہ آگے چلتے ہیں ہم. اچھا قرآن میں اس میں اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تھی. سورہ نساء میں یہ آیتیں پہلے نازل ہو چکی تھیں، ابھی بھی نازل ہوئی نا، اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں کہ جب بھی کہیں کوئی کسی پر زنا ثابت ہوگا تو اس کے لیے 4 گواہوں کا انتظام کرو. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی، کسی کو کا مشاہدہ نہیں تھا، کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ایک فتنہ معاشرے میں پھیلا دیا، اور بعض معصوم صحابہ بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے. تو قرآن میں پھر نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کی. اس کو واقعہ عفک کہتے ہیں. عفک کہتے ہیں جھوٹ کو، یعنی ایک جھوٹ کا واقعہ.
جو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی، قرآن نے 2 عورتوں کی پاک دامنی بیان کی، ایک حضرت مریم کی اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یقین تھا کہ اللہ میری پاک دامنی بیان کرے گا، لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قرآن کی آیتوں کا حصہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ اسے۔ اسی وجہ سے علماء کا اجماع ہے کہ اگر حضرت عائشہ کو کوئی بدبخت معاذ اللہ نقل کفر فاحشہ کہتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کی کہ پورے 2 رکوع ہیں جن کا وہ انکار کر رہا ہے، اور بعض بدبخت آج ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور حضرت عائشہ پر تہمت بھی لگاتے ہیں۔ تو اور قرآن نے یہ کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے۔ اس میں قرآن نے اشارہ دے دیا کہ حضرت عائشہ سے جو نکاح ہوا ہے یہ اللہ کی سلیکشن سے ہوا ہے۔ حدیث میں آتا بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد حضرت عائشہ کو بتایا کہ جبریل تمہاری تصویر لے کر خواب میں آئے میرے پاس اور مجھے بتایا کہ تمہارا نکاح ان سے ہوگا، ان سے تمہارا نکاح ہوگا۔ تو یہ پیشکش حضرت ابو بکر کی طرف سے تھی، خوب سمجھ لیں۔ نبی نے اس خواب کے بعد خود نکاح کا پیغام نہیں دیا کہ اے حضرت ابو بکر سے کہو کہ دیکھو مجھے خواب میں یہ دکھائی تمہاری بیٹی دکھائی گئی ہے کہ ان سے میرا نکاح ہوگا، نہیں، یہ خواب آپ نے محفوظ رکھا۔ حضرت ابو بکر نے جب نکاح کیا تو اس کے بعد نبی نے امی عائشہ کو بتایا کہ مجھے خواب میں یہ خوشخبری سنائی جا چکی تھی۔ تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے پیغمبر کے لیے سلیکشن کسی معاذ اللہ نقل کفر فاحشہ عورت کی نہیں ہو سکتی۔ اس پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تو کافر تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تو کافر تھی، دونوں پر عذاب آیا، تو اس کا مطلب پیغمبر کی زوجہ بھی معاذ اللہ کوئی کافر عورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو خوب سمجھ لو، کافر ہونا الگ بات ہے، فاحشہ ہونا الگ بات۔ بیوی کا کافر ہونا اتنا بڑا عیب نہیں ہے، یہ بے عزتی کا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ کی بیوی 2 نمبر ہو، یہ آپ کے لیے بے عزتی کا مقام ہے۔ اس عیب سے اللہ پیغمبروں کو محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ نسب میں خلل ہو جائے گا نا۔ ارے بھائی آپ کی وائف غیر مسلم ہے، غیر مسلم عیسائی یہودی ہوتی ہیں، شریعت نے مسلمان مرد کو اجازت دی نا شادی کرنے کی۔ بھائی اسلام میں جائز ہے کہ آپ کی بیوی یہودی بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ مسلمان ہے تو یہودی ہو جائے۔ پہلے سے کوئی یہودی ہے تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ عیسائی ہے، آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یہ عیب نہیں ہے۔ بہت سے صحابہ نے، بہت سے تو نہیں، بعض صحابہ نے کیے عیسائی عورتوں سے بھی، یہودی عورتوں سے بھی۔ حضرت حذیفہ نے جب ایک یہودی عورت سے نکاح کیا تو حضرت عمر نے حکم دیا اس کو طلاق دو۔ انہوں نے کہا حرام ہے تو طلاق دوں، حرام نہیں ہے تو کیوں دوں طلاق بھائی میں؟ انہوں نے کہا مجھے حرام ہونے کا نہیں، مجھے ڈر ہے فاحشہ نہ ہو۔ تو انہوں نے بھی اس بیس پہ ناپسند کیا کہ کہیں فاحشہ نہ ہو۔ جائز نکاح فاحشہ عورت سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ عیب کس کے لیے؟ مرد کے لیے۔ اور اللہ پیغمبروں کو عیب سے محفوظ رکھتے ہیں، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتی۔ یہ توہین ہے نا، اس لیے کہ آپ کی وائف ہے اور ادھر بھی تعلق ادھر بھی تعلق، بچوں کا کیا پتہ چلے گا، پتہ نہیں کس کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، نسب میں خلل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا مِن صِفَاءٍ، کیا مطلب؟ آدم سے لے کے آج تک میرے نکاح میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یعنی پیغمبروں کا نسب اللہ محفوظ رکھتے ہیں۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ پیغمبر کے باپ دادوں میں معاذ اللہ کوئی ولد الزنا ہو، کیونکہ آگے پھر نسب کیا ہو گیا؟ خراب۔ تو نوح علیہ السلام کی بیوی اگر کافر تھی، فاحشہ نہیں تھی، کیونکہ آگے اگر فاحشہ ہوتی تو نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حام، سام اور یافس، ان کے نسب میں شک ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ یہ پتہ نہیں ان کے ہے بھی کہ نہیں ہے؟ پھر آگے ان کی نسل میں شک، پھر تو ہم سارے کیا ہو جاتے؟ ارے ہم سارے مشکوک ہو جاتے نا، ہم سب کے نسب میں، کیونکہ سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور پیغمبروں کے نسب میں تو بالکل بے غبار نسب ہوتا ہے پیغمبروں کا۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، مگر معاذ اللہ زانیہ اور بدکار نہیں تھی۔ تو اس لیے قرآن نے کہا الخبیثات للخبیثین، یہ جو ناپاک عورتیں ہیں نا، فاحشہ عورتیں، اللہ پیغمبر کے لیے فاحشہ کی سلیکشن نہیں کر سکتا معاذ اللہ۔ تو اس میں یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی نا، کسی نے حضرت عائشہ کے بارے میں کہ منافقین یہ پھیلا رہے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب جانتے تھے حضرت عائشہ کو۔ حضرت عائشہ کی سوکنوں نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ یہ ایسی ہے ہی نہیں، یہ اس طرح کی یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو قرآن نے بھی کہا کہ لولا اذ سمعتموہ
کہ تم نے یہ سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ پھر قرآن نے کہا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو پاک دامن اور سیدھی سادی عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں اللہ نے غافلات کا لفظ استعمال کیا، سیدھی سادی عورتیں جن کو ان بے حیائی کے چکروں کا پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ عورت کا بھولا بھالا اور سیدھا سادہ ہونا ایک خوبی ہے، کیونکہ یہاں قرآن اس کے غافل ہونے